الله الرحمن الرحيم. ثم لما فرغ من بيان النقص التفسيري الذي هو المنع وبيان ما يذكر لتقويته وبيان ما يذكر لتقويته أراد أن يبين النقص الإجمالي فقال النقص هو في اللغة الكسر وفي اصطلاح النظار إبطال الدليل إبطال الدليل أي دليل معلل بعد تمامه إبطال الدليل بيوايا أي دليل المعلل بعد تمامه متمسكا بشاهد يدل على عدم استحقاقه للاستدلال به وهو عدم استحقاقه التزامه فسادا. یاره ته پیر زما خلک جو تاسو استاد بل پیر سره یوټه خورلې ځان آسان شي خو دی ته مطالعه سم نه کوي ها کله نظر دې کمزور شوی چې الزام ته استلزام ته الزام وایو ها استلزامه فسادا ها بس هم باب بیا وایو وایو کنه یارا وهو عدم استحقاقه استلزامه فسادا إما أهم من أن يكون تخلف کتل دې نه کړم ها نو بیګا خو دلته شپو پیر بیا ورسره کنه کلی ته لوي نو بیا کتل دې ولله پیر سره دې غب شپ لګاو کچر ته پیر مېان لګو ترې اسه شي پیر څه شو خو مل موت وای کینه ولته نو تاسو ورازه نه وای هغه ته حواله کا نو البصر ته وای چا ولا ورکا ته راځه وای ها چلو مثالا إما عم من أن يكون تخلف المدلول عن الدليل بأن يوجد الدليل في موضع ولم يوجد المدلول فيه أو فسادا آخر مثل لزوم المحال على تقدير تحقق المدلول ويستدل ذلك من قوله وفصل أي النقص بدعوى التخلف أو بدعوى التخلف أو لزوم محال ويسمى لفظا إجماليا أيضا يعني كما أنه يطلق لفظ مطلق النقص على المذكور يطلق النقص مقيد بالإجمالي أيضا عليه بخلاف المنع فإنه لا يطلق عليه إلا مقيدا بالتفصيلي فالشاهد ما يدل على فساد الدليل لتخلف أو لاستلزامه محالا ثم اعلم أن التعريف المشهور ثم اعلم أن التعريف المشهور للنقص هو تخلف الحكم عن الدليل عدل المصنف رحمه الله تعالى عنه لأنه يرد عليه أن النقص لا يختص بالتخلف كما عرفت وأن النقص صفة الناقص والتخلف صفة الحكم ويمكن الجواب عن الأول بأن المراد بالحكم المدلول أعم من أن يكون مدعا أو غيره فيكون المعنى انتفاع المدلول مع وجود الدليل وذلك يكون بوجهين أحدهما أن يوجد الدليل في سورة ولم يوجد المدلول فيها كتخلف المشهور والثاني أن يوجد ولا يوجد مدلوله أصلا كما إذا استلزم المحال كما إذا استلزم المحال غايته أنه ليس بظاهر ملائم الإرادة في التعريف ليس بظاهر ملائم الإرادة في التعريف وعن الثاني بأن المؤرخ यार शेख मुकम्मल क्या कहना उसे पजाक किम प्रेखो والثاني بأن المؤرف هو اللفظ الاصطلاحي دون اللغوي الذي هو صفة للناقص مع أنه يجوز أن يكون مصدرا مبنيا للمفعول
اچھا اب یہ فرماتے ہیں کہ بھائی نقض تفصیلی یعنی منع کی تعریف اور اس کا ما لہ ما علیہ بیان کر دیا نا، تو اب نقض اجمالی گویا کہ شروع کر رہے ہیں کہ نقض اجمالی اراد ان یبین النقض الاجمالیہ فقال النقض، اب اس کی تعریف کرتے ہیں کہ النقض ابطال الدلیل متمسکا بشاہد يدل على عدم استحقاقه للاستدلال به، وهو استلزامه فسادا۔ اب یہ فرماتے ہیں کہ بھائی نقض اجمالی کی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں نقض اجمالی ابطال الدلیل، لیکن نقض کا لفظ متن میں وارد کر دیا نا، تو نقض کا اصطلاحی معنی تو یہ بتائیں گے، ماتن نے بتا دیا، تو لغوی معنی چھوڑ دیا نا ماتن نے، اس لیے وہ شارح ذکر کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ وہ ہوا فی اللغت الکسر، نقض لغت میں کس کو کہتے ہیں؟ توڑنے کو، کسی چیز کو توڑنا، اور یہ جو معنی ماتن نے کیا ہے کہتے ہیں یہ اصطلاحی معنی ہے، علم مناظرہ کی اصطلاح میں گویا کہ نقض اس کو کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں وہ فی اصطلاح النظار ابطال الدلیل، کہتے ہیں بھئی یہ دلیل پر جو الف لام ہے نا یہ عوض مضاف الیہ ہے، عوض یعنی دلیل المعلل، معلل نے جو دلیل بیان کی ہے نا اس کا ابطال، مطلق دلیل کا ابطال نہیں، معلل کے دلیل کا ابطال، لیکن کب ابطال؟ ابطال کا مرتبہ آئے گا کب؟ بعد تمامی، دلیل کی تمامیت کے بعد، کہ بھائی آپ پہلے موقع دیں معلل کو کہ وہ اپنی دلیل کو تام کر دے، مکمل بیان کر لے، تو اس کے بعد پھر آپ کا مرتبہ ہے ابطال کا، اس کے بعد ابطال کرو، ایسا نہیں ہے کہ ابھی اس نے دلیل تمام ذکر کی نہیں ہے تم اس کے ابطال میں شروع ہو گئے۔ عائشہ میں اچھا بعد تمام ہی اس لیے کہہ دیا مشارے نے، ہاں، لیکن یہ کہتے ہیں ابطال الدلیل جو ہے کیسے کرو گے؟ ابطال الدلیل معلل کی دلیل کو کیسے باطل کرو گے؟ کہتے ہیں متمسکن بشاہدن، کہ مبتل جو ہے، ناقض جو ہے، جو نقض اجمالی کر رہا ہے وہ ایک شاہد کے ساتھ تمسک کرتا ہے کہ بھئی دیکھو یہ مادہ ہے، یہ شاہد ہے، ہاں، یہ شاہد یدل علی عدم استحقاقہ للاستدلال بہ، میرے پاس یہ مادہ موجود ہے، یہ مادہ دلالت کر رہا ہے کہ تمہاری دلیل دلیل ہونے کے قابل ہی نہیں ہے، تم نے جو دلیل ذکر کی دعوے کو اس بات کے لیے وہ دلیل ہونے کے قابل نہیں ہے، یعنی اس سے تمہارا دعویٰ ثابت نہیں ہو سکتا۔ عائشہ میں کیوں بھائی نہیں ہو سکتا؟ کہتے ہیں میاں وجہ یہ ہے کہ وہ شاہد بتا رہا ہے کہ یہ جو معلل کی دلیل ہے، معلل کی دلیل یہ مستلزم ہے محال کو، شاہد بتا رہا ہے کہ معلل کی دلیل کیا ہے؟
مستلزم ہے محال کو، تو جو مستلزم محال ہو وہ استدلال کے قابل چیز ہے، وہ دلیل ہے۔ اس طریقے سے کہتے ہیں ابطال کرو گے کہ ایک شاہد کو لوگے کہ یہ مادہ ہے میرے پاس، یہ شاہد بتا رہا ہے کہ تمہاری یہ دلیل استدلال کے قابل نہیں ہے، اور کیوں نہیں ہے؟ اس لیے اگر یہ دلیل مانتے ہو تو یہ دلیل ملزوم ہے اور محال اس کو لازم ہے۔ آئی سمجھ میں؟ اچھا، ہوا ضمیر کے مرجع بتا رہا ہے کہ عدم و استحقاقی کہ یہ عدم استحقاق کیوں ہے، یعنی یہ دلیل استحقاق دلیل نہیں رکھتا۔ کیوں؟ کہ بھائی یہ مستلزم محال کو، فساد کو، اگر اس دلیل کو مانتے ہو تو دلیل ملزوم ہے اور فساد اس کو لازم ہے۔ اچھا، کہتے ہیں یہ فساد اس کو لازم ہے، تو کہتے ہیں فساد کی صورتیں کئی ہو سکتی ہیں کہ دلیل ملزوم ہے، فساد اس کو لازم ہے، تو تخلف مدلول عن الدلیل سے فساد عام ہے۔ فساد عام ہے۔ ایک صورت تو یہ نا کہ تمہاری دلیل بھی جمی مقدماتی یہاں پائی جاتی ہے لیکن دعویٰ متخلف ہے، مدلول متخلف ہے، تو کہتے ہیں اس تخلف سے فساد عام ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ فساد کے اور طریقے بھی ہیں۔ اس کے تحت اما عم من ان یکون تخلف المدلول عن الدلیل، ہاں کیسے ہوگا کہ بان یوجد الدلیل فی موضع، کہ دلیل ایک جگہ میں پائی جائے، ولم یوجد المدلول فیہ، لیکن اس جگہ میں مدلول یعنی مدعا دعویٰ نہ پایا ہے، تو مدعا متخلف نہ ہوا۔ ایک فساد تو یہ بھی فساد ہے، ہاں، او فسادن آخرا، یا کوئی اور فساد ہو، یا یہ ہو یا اور ہو۔ وہ اور کیسے ہوگا؟ مثل لزوم المحال علی تقدیر تحقق المدلول، کہ دیکھو مان لو کہ یہ دلیل یہاں پائی گئی، تمہارا دعویٰ نہیں پایا جائے گا، اور اگر دعویٰ تم کہتے ہو کہ ہمارا دعویٰ بھی پایا گیا تو تمہارے دعوے سے محال لازم آتا ہے، تمہارے دعوے سے علی تقدیر تحقق المدلول۔ ویتضح ذلک من قولہ، اور اس عموم کی وضاحت کہ یہ فساد عام ہے کس سے؟ تخلف مدلول سے۔ یہ کہاں سے ہوگی؟ یہ جو ماتن نے فرمایا کہ وہ فصلا، دیکھا فصلا میں ہوا ضمیر کا مرجع بتا رہے ہیں، آئے نقض، فصلا بدعوت تخلف او لزوم محال، اس فساد کی تفصیل کی گئی ہے کس سے؟ بدعوت تخلف او لزوم محال، یا تو یہ کہ دعویٰ متخلف ہے، تب بھی نقض جو ہے ہو گیا، نقض اجمالی ہو گیا کہ دلیل مدعی کی دلیل باطل ہوگا، یا کوئی اور فساد لازم آتا۔ اچھا، اب کہتے ہیں یہ جو تعریف ہو گئی ہے نا نقض کی، کہتے ہیں اس کو نقض اجمالی کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں وہ یسمى نقضا اجمالیا ایضا، یعنی کما انه یطلق لفظ مطلق النقض على المذکور یطلق النقض المقید بالاجمال ایضا علیہ۔ یہ جو مذکور نقض ہے ابطال الدلیل، اس کو مطلق نقض بھی کہتے ہیں لیکن نقض اجمالی بھی کہتے ہیں، سمجھئے؟ بخلاف المنع فإنه لا يطلق عليه الا مقیدا بالتفصیل، منع کو نقض تفصیلی کہتے ہیں، مطلق نقض نہیں کہتے، اس کو مطلق نقض بھی کہتے ہیں اور نقض اجمالی بھی کہتے ہیں۔ آئی سمجھ؟ اچھا، اب یہ
نقض اجمالی کی تعریف میں یہ کہا نا کہ متمسکن بشاہدن، کہ وہ جو ناقض ہے وہ تمسک کرتا ہے کس سے؟ ایک شاہد سے۔ وہ شاہد کیا چیز ہے؟ اب وہ بتاتے ہیں۔ فالشاہد ما يدل على فساد الدلیل للتخلف او لاستلزامه محالا۔ شاہد کس کو کہیں گے؟ کہتے جو چیز دلیل کے ابطال پر دلالت کرتی ہے، چاہے وہ تخلف مدلول ہے دلیل سے، چاہے استلزام محال ہے، دونوں میں سے ایک چیز ہے نا، فصلہ سے دو بیان کر دی، اس کو شاہد کہتا ہے۔ بس آئی سمجھ؟ تو یہ تو شاہد کی تعریف ہو گئی ہے۔ اب کہتے ہیں بعض علماء نے یار نقض اجمالی کی تعریف کچھ اور کی ہے۔ نقض اجمالی کی انہوں نے تعریف کی وہ ہوا تخلف الحکم عن الدلیل، یہ تعریف کیا تخلف الحکم عن الدلیل، کہ دیکھو تمہارا یہ دعویٰ تمہاری یہ دلیل بجمیع مقدماتی پائی گئی، لیکن دعویٰ اس کو کہتے ہیں نقض اجمالی۔ بعض لوگوں نے نقض اجمالی کی یہ تعریف کی ہے، تو کہتے ہیں میاں ماتن نے میر سید سند نے اس تعریف سے کیوں عدول کیا؟ عائشہ میں اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ ثم علم ان تعریف المشہور للنقض وهو تخلف الحکم عن الدلیل، یہ مشہور تعریف ہے۔ تو عدل المصنف رحمہ اللہ عنہ، مصنف نے اس سے عدول کیا، کیوں؟ کہ لأنه يرد علیہ، کہ اس تعریف مشہور کے اوپر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان النقض لا يختص بالتخلف كما عرفت، کہ میاں تخلف خاص ہے، نقض عام ہے، نقض تو استلزام محال کو بھی شامل ہے، تو یہ تو تعریف بالاخص ہے، یہ تعریف وَأَنَّ النَّقْضَ صِفَةُ النَّاقِضِ وَالتَّخَلُّفَ صِفَةُ الْحُكْمِ، کہ نقض کی اس تعریف میں کیا چیز ہے؟ تخلف الحکم، تو نقض معرف ہے، وہ صفت ہے کس کی؟ ناقض کی، اور تخلف یہ صفت ہے کس کی؟ حکم کی۔ تو جو صفت حکم کی وہ تعریف بن سکتی ہے ہاں اس چیز کے لیے جو صفت ہو ناقص کی۔ یہ دو سوالات یہاں پر، کہ ایک تو یہ تعریف بالاخص ہے، دوسرا یہ ایسی چیز کے ساتھ تم نے تعریف کی ہے جو ناقص کی صفت ہی نہیں ہے۔ عائشہ میں لیکن یہ فرماتے ہیں کہ وہ یمکن الجواب عن الاولی، پہلا جو سوال ہے کہ بھئی یہ تو تعریف بالاخص ہے، تو کہتے ہیں میاں بأن المراد بالحکم المدلول، دیکھا اعم من ان یکون مدعا او غیرہ، کہ مدلول سے تخلف المدلول ہے، اس تعریف میں جو مدلول ہے یہ مدلول عام ہے، سمجھئے کہ چاہے وہ مدعا ہو وہ مدلول یا غیر مدعا، سمجھئے تو فیکون المعنی انتفاء المدلول مع وجود الدلیل، معنی یہ ہو گیا کہ مدلول نہیں ہے اور دلیل ہے، مدلول نہیں ہے اور دلیل ہے، تو مدلول سے مراد عام لے لیے نا، تو وہ تخلف بھی اس میں آ گیا، تخلف المدعا، اور وہ استلزام فساد بھی اس میں آ گیا، تو یہ تعویل کہتے ہیں مدلول میں ہو سکتی ہے۔ وذالک یکون بوجہین،
ہاں اس کی دو صورتیں، احدہما ان یوجد الدلیل فی صورت ولم یوجد المدلول فیہا کالتخلف، تخلف ایک جزئی ہے یہ، کالتخلف المشہور، والثانی ان یوجد ولا یوجد مدلولہ اصلا، کہ دلیل ہے مدلول بالکل نہیں، مدلول بالکل نہیں ہے، تو میاں دلیل کا کیا فائدہ ہوا؟ استلزام میں محال ہو گیا نا عائشہ میں، کما اذا استلزم المحالہ، جیسے جس صورت میں دلیل جو ہے وہ مستلزم ہو جائے کس کو؟ محال کو، تو جب دلیل مستلزم میں محال ہو گیا تو مدلول ہو سکتا ہے۔ غایتہ انہ لیس بظاہر ملائم الارادۃ فی التعریف، زیادہ سے زیادہ اعتراض تم یہ کرو گے کہ یار تعریفات میں تو ایسا نہیں ہوتا کہ خاص کا ذکر ہو جائے اور مراد عام ہو جائے، تعریفات میں مجاز ہوتا ہے، تو یہ تو تم نے مدلول کا ذکر کیا، تخلف المدلول، تم مدلول سے مراد عام لیتے ہو، تو یہ مجازی معنی نہ ہوا، تو کہتے ہیں غایت جو اعتراض لازم آئے گا یہاں پر وہ یہ ہوگا، ہاں کہ انہ لیس بظاہر ملائم الارادۃ فی التعریف، کہ تعریفات میں مدلول سے عام مراد لینا یہ ملائم الارادہ نہیں ہے، ہاں مناسب ارادہ نہیں ہے یہ بات عائشوں میں تعریفات میں، تو زیادہ سے زیادہ یہ اعتراض ہو جائے گا، باقی تو اس کے لیے پرتک بن سکتا ہے، ہاں مدلول کو عام کر کے تو پرتک بنا سکتے ہیں۔ وعن الثانی، دوسرا اعتراض کیا تھا؟ دوسرا اعتراض کہ نقض صفت ہے ناقض کی اور تخلف صفت ہے کس کی؟ حکم کی، تو یہ تعریف پھر صحیح نہیں ہوئی، تو کہتے ہیں وعن الثانی، دوسرے اعتراض سے جواب یوں ممکن ہے کہ بأن المعرف هو النقض الاصطلاحی دون اللغوی، کہ میاں تم کہتے ہو نقض جو معرف ہے وہ صفت ہے ناقض کی، تو وہ تو لغوی نقض ناقض کی صفت ہے، نقض مصدر ہے تو اس کو اگر مبنی للفاعل کر دیں گے تو ناقض ہو جائے گا، تو لغوی ہے، تو یہ ہم تعریف یہاں لغوی نقض کی کر رہے ہیں؟ نہیں، تعریف تو اصطلاحی کی کر رہے ہیں، تو اصطلاحی تعریف جو ہے نقض کی وہ تخلف المدلول کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، تو اب دونوں میں مطابقت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اس لیے کہتے ہیں الذی هو صفت الناقض، وہ جو ناقض ہے نا لغوی، اس کی تو نہیں تعریف ہو رہی، اصطلاحی کی تعریف ہو رہی ہے، مع انه يجوز ان يكون مصدر مبنی للفاعل، ہاں باوجود اس کے کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ جو تم نے مبنی للفاعل لیا نا ناقض، ہم کہتے ہیں وہ مبنی للمفعول ہے، نقض ہونا منقوض، اب بتاؤ منقوض بھی حکم کی صفت ہے کہ نہیں ہے؟ تو تخلف بھی حکم کی صفت ہے، تو دونوں میں مطابقت آ گئی کہ نہیں؟ آ گئی، ہو گیا۔